The founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, died in mysterious circumstances. His sister Fatima Jinnah died in mysterious circumstances. پاکستان کے پہلے سویلین پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو گولی لگی تھی. اس کے بعد اگر چودھری محمد علی ہوں, محمد علی بھوگرا ہوں, خواجہ ناظم الدین ہوں, حسین شہید سہروردی ہوں, سب کی گورنمنٹس ہٹا دی گئی تھی, پارلیمنٹس ڈیزالو کر دی گئی تھی, چلنے ہی نہیں دیا تھا. اگر ہم آگے آئیں, ایوب خان کے ٹینیور میں بہت کم عرصے کے لیے کافی پرائم منسٹرز آئے, تو ہمیں سب سے آسان پاکستان میں کام ہوتا ہے سویلینس کو گالیاں دو اور سو جاؤ. مجھے اکثر تنقید کی جاتی ہے دیٹ آئی ہیو اے سافٹ اسپاٹ فار دا سویلین پارٹیز ان پاکستان. 100% آئی ڈو. میں پی ٹی آئی کو ایک ملٹری ایکسپیریمنٹ سمجھتا ہوں, ان کو میں سویلین پارٹیز میں نہیں گنتا. لیکن آپ ہماری اگر تاریخ دیکھیں تو جو سویلین پرائم منسٹرز آئے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے, اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو شاید ان لوگوں کے اتنے جرم نہیں تھے جتنی ان کو سزا ملی, اور جن لوگوں کے جرم زیادہ تھے ان لوگوں کو اسٹیٹ فیونرلز ملے ہیں. اور پاکستان کا المیہ یہ ہے. سو وین وی لک ایٹ کیسز, وین وی لک ایٹ فیکٹس, ہمیں اس چیز کو, ہماری پولیٹیکل ریالٹی کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے کئی ایسی چیزیں کی جن پہ ان پہ تنقید کرنا بنتا ہے. مطلب ملیٹریلی انہوں نے بلوچستان میں ملٹری بھیجی, زیادتیاں کی, تو غلط ہے, وہ سب غلط ہے. لیکن ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ان کو ہینگ کیا, یہ بھی غلط ہے, ایک شام کیس میں. اس کے بعد بے نظیر بھٹو واپس آئیں, سال 1.5 سال کی حکومتیں رہیں, ایک ریوالونگ چیئرز چلا پورے 90s میں. اس کے بعد ایک اور ملٹری رول کا ڈیکیڈ آ گیا, بے نظیر بھٹو واپس آئیں, ان کا قتل ہو گیا. ایک سویلین گورنمنٹ آئی, اس کو چلنے نہیں دیا جوڈیشری کو استعمال کرتے ہوئے. یوسف رضا گیلانی کو ڈسمس کر دیا اوور کنٹیمپٹ آف کورٹ. مطلب کورٹ کی عزت, عوام کی ول, پورے 22 کروڑ لوگوں کا جو ووٹ ہے, جو ان کا ریپرزنٹیٹیو ہے, اس سے زیادہ ہم نے بنا دی ہے پاکستان میں. اس کے بعد ان کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا گیا, اس کو یوز کیا گیا ایز لیوریج ٹو پریشرائز ہم. اس کے بعد نواز شریف آئے, ان کو ڈسمس کر دیا گیا, ان کو اریسٹ کر دیا گیا, ان کی بیٹی کو اریسٹ کر دیا گیا, ان کی بیوی کا جب انتقال ہوا اس کا ٹی وی پہ آ کے مذاق اڑایا گیا, پلیٹلیٹس کو جوک بنایا گیا, ان کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا. یہ جو ایک کلیکٹیو ہسٹیریا ہمارے قوم کا پچھلے 6 سال سے چل رہا ہے, ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو اپنے گربان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. آج عمران خان اریسٹ ہوئے ہیں, کم از کم ٹی وی پہ میں یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں, پارٹی ہو رہی ہے. نواز شریف جب اریسٹ ہوئے تھے یہ ہو رہا تھا. ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں جن کو پولیٹیکل ریالٹیز سمجھ میں نہیں آتی, بس ان کو ایک آدمی ہینڈسم لگتا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کو سوشل میڈیا ریچ ملتی ہے, تو وہ بھنگڑے ڈال رہے تھے. ایز فار ایز دا توشہ خانہ کیس از کنسرنڈ, ہم نے کئی دفعہ اس پوڈ کاسٹ پہ اس کے میرٹس ڈسکس کیے ہوئے ہیں. بالکل میرٹس ہیں اس کے, لوگ دیکھتے نہیں ہیں, فالو نہیں کرتے. توشہ خانہ ریفرنس بیسکلی کیا ہے کہ بھئی ایک گھڑی آئی تھی, وہ گھڑی انہوں نے بیچ دی. خان صاحب کا آفیشیل نیریٹو یہ تھا کہ میری گھڑی میری مرضی, تو یہ وہ کبھی نہیں ڈینائی کر رہے کہ میں نے نہیں بیچی. اگین ون شوڈ, یہ بھی میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ون شوڈ کویسچن کہ ایک آدمی جو آیا تھا کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں, آپ لوگوں کے لیے پرائم منسٹر بن رہا ہوں, وہ خود آ کر تسلیم کر رہا ہے کہ ایک اسٹیٹ گفٹ جو اسٹیٹ کی پراپرٹی تھا, اسٹیٹ ایک غریب ملک کو ملینز ملنے تھے, وہ آپ نے بیچ دیا فار پرسنل پروفٹ. ان کا ڈیفینس یہ تھا کہ میری گھڑی میری مرضی, آئی ہیڈ دا لیگل رائٹ ٹو. 100% یو ڈیڈ ہیو دا لیگل رائٹ ٹو. اور پچھلے جو پرائم منسٹرز نے کیا ہے وہ بھی ہم نے کافی ڈیٹیلز میں ڈسکس کیا ہے کہ سب نے یہ فائدے اٹھائے ہیں, اس حمام میں سب ننگے. دا کیس, دا پرابلم واز کہ انہوں نے جو ریسیٹ دکھائی وہ لگ رہا یہ ہے بظاہر کہ جعلی ہے, اور ایکچولی انہوں نے دبئی جا کر بیچی تھی, اور وہ گھڑی انہوں نے دکھا بھی دی ہے دبئی کے جو ہیں ہمارے بزنس مین عمر, اور انہوں نے انٹرویو بھی دے دیا کہ یہ گھڑی میرے پاس ہے. تو اگر وہ گھڑی خان صاحب کو دی گئی تھی اسٹیٹ گفٹ, تو وہ ان کے پاس کیسے پہنچی؟ ضرور کسی نہ کسی نے بیچی ہوگی نا ان کو. تو ادھر انلیگیلٹی آ جاتی ہے کہ آپ نے غلط ریسیٹ دکھا کر, کم پیسے دکھا کر ایک چیز لی اور اس کو مہنگا کر کے ایکچولی میں بیچ دیا. جتنے وہ اپنے بیان میں اور پبلک کو بنانے کے لیے کہیں کہ نہیں کوئی کیس میں میرٹس ہی نہیں ہے, کوئی کیس میں میرٹس ہی نہیں ہے, آفیشلی انہوں نے کورٹ میں بولا کہ بھائی یہ تو میں نے ملٹری سیکرٹری کو بولا تھا کہ بیچ دیں, مجھے تو پتہ بھی نہیں, آپ ان سے پوچھیں. یہ خان صاحب کا آپ کو ہمیشہ تضاد نظر آئے گا, بیکاز پیپل ڈونٹ ایکچولی فالو دا کورٹ پروسیڈنگس, کہ وہ کورٹ میں جو پلیڈ کرتے ہیں وہ اپنے بیان میں نہیں کہتے. وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ بالکل جھوٹے کیس ہیں, ان کیسز میں کوئی میرٹ نہیں ہے, جبکہ وہ کورٹ میں جا کر
اس سے بالکل برعکس پلیڈ کرتے ہیں. جس طرح سیتا وائٹ والا بھی کیس تھا, اس میں انہوں نے کورٹ میں پلیڈ کیا تھا کہ کیونکہ میں اب ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں تو اس وجہ سے مجھ پہ 62 63 نہیں لگتی. اس وجہ سے آپ کویشچن نہیں کر سکتے کہ بھائی میں صادق اور امین ہوں یا نہیں, کیونکہ میں اس وقت کوئی پبلک آفس نہیں ہولڈ کر رہا. اسی طرح انہوں نے فارن فنڈنگ کیس میں جو کافی مذاق اڑایا ہے کہ جی فورن کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, لوگوں نے پیسے دیے ہیں, پاکستانیوں نے پیسے دیے ہیں, یہ ایک ہوا بنایا ہوا ہے انہوں نے فارن فنڈنگ کا. لیکن کورٹ پروسیڈنگ پہ انہوں نے بولا تھا مجھے کیا پتا, میرے اکاؤنٹنٹ نے بولا سائن کر دو, میں نے سائن کر دیا, میں ہر چیز تو نہیں دیکھتا. تو کورٹ میں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, بولتے ہیں آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ اٹ, جس طرح اس کیس میں بھی ہوا. تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ایز فار ایز وی لک ایٹ دا میرٹس آف دا کیس میں میرٹس ہیں بالکل, لیکن پاکستان کی تاریخ کو ہمیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف کورٹ اور لیگل میرٹس میں نہ دیکھیں, اس میں دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ سے جب آپ ان کی گودی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ پہ 100 جرم معاف ہو جاتے ہیں. خان صاحب نے کافی فرونیت سے حکومت کی. جہاں تک اریسٹ ہونے کا تعلق ہے, مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو 2014 میں اریسٹ ہو جانا چاہیے تھا, جب انہوں نے, یہ اعزاز سید نے رپورٹ کیا ہے کہ ظہیر الاسلام, جنرل ظہیر الاسلام ہیڈ آف ISI سے عمران خان ملے لنڈن میں. وہاں انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم ایک سویلین گورنمنٹ گرائیں گے دھرنے کر کے, اور 2014 کے دھرنے ہوئے جس میں پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا گیا, موب لیڈ کیا گیا, پرائم منسٹر ہاؤس پہ اٹیک کیا گیا. فواد حسن فواد نے کہا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کو بولا کہ آپ لوگ پروٹیکٹ کیوں نہیں کر رہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آرڈرز ہیں کہ ہم نے موب کو نہیں روکنا. تو اس دن اگر وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس جاتے, خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا, لاس آف لائف ہوتی, تو ہو ووڈ ہیو بین رسپانسبل فار دیٹ. تو اس وقت ان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن جب آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس اسٹیبلشمنٹ کے لیے انکنوینئنٹ ہو جاتے ہیں, وہ اس وقت اریسٹ ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی کیا انوالومنٹ تھی ماڈل ٹاؤن میسیکر میں, اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اس چیز کو اریسٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک فیک ہیروئن کا کیس بنایا گیا ان کے اگینسٹ, جس میں شہریار آفریدی اللہ کی قسمیں کھاتے تھے. یہ غلط ہے. اس وقت جو PTI کے جو لیڈرز ہیں, جس میں شہریار آفریدی از آلسو اے پارٹ آف اٹ, جن کو صرف اس وجہ سے اریسٹ کیا گیا ہے کہ وہ PTI کے لیڈرز ہیں اور وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ چیز غلط ہے. جب وہ کوئی کرائم کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے, اس کو آپ درگزر کر دیتے ہیں, وہ چیز بھی غلط ہے. تو آج جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹریوسٹی آف جسٹس ہے, ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس ناٹ اے ٹریوسٹی آف جسٹس, اٹس ناٹ اے وکٹری آف جسٹس. لیکن جن لوگوں کو لگتا ہے کہ آج ٹریوسٹی آف جسٹس ہوئی ہے, ان کو یہ بھی لگنا چاہیے کہ 2014 میں ٹریوسٹی آف جسٹس ہوئی تھی, جب مابز لیڈ کیے گئے تھے اور پھر اس کے بعد کچھ اریسٹ نہیں ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تب بھی ان کا ATC میں کیس چل رہا تھا, وہ بیل پر تھے. اسی طرح فارن فنڈنگ کیس ہے, وہ 8 سال سے اٹ واز پٹ آن آئس, اس پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے تھے, ان کی آنکھوں کا تارا تھے, ان کے لاڈلے تھے, ہائیبرڈ رجیم لے کر آنی تھی. سو کیا پاکستان میں ابھی مارشل لاء لگ چکا ہے؟ کوزائے پریٹی مچ, مطلب لمبے ہی پہ گئے ہیں PDM والے, کچھ بھی تو انہوں نے چھوڑا نہیں. انہوں نے سبھی بول دیا کہ بھائی جو اسٹیبلشمنٹ کو پاور چاہیے ہم دے دیتے ہیں, لیگل کور دے دیتے ہیں, پولیٹیکل کور دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے یہ PDM کی انوینشن نہیں ہے, یہ انوینشن جو ہے یہ PTI گورنمنٹ کے لیے ہی بنائی گئی تھی نا. تو 2017 میں جب یہی سب ہو رہا تھا اور آپ لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے, آپ لوگوں کو اپنے تھوڑا گربان میں دیکھ کے آج سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیوں اس نازک موڑ پہ ہمیشہ آ جاتے ہیں جو پاکستان کا ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے, کہ جو سویلین پرائم منسٹر آتا ہے اس کا اینڈ یہی کیوں ہوتا ہے. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو کویسچن ٹوڈے, دا ٹائمنگ آف دس ججمنٹ. کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں جس کا خان صاحب حصہ نہ ہوں, تو پھر آپ نے اس وقت ججمنٹ دے دیا. اس وقت اگر ہائیبرڈ رجیم ہی چل رہی ہوتی, جنرل فیض چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے, تو یہی اس طرح کے ججمنٹس دوسروں کے خلاف آ رہے ہوتے. آئی آلویز ڈس ایگری ود عمران خان when he says it's a false equivalence کہ آپ مجھے ایکویٹ کر رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ یا آپ مجھے ایکویٹ کر رہے ہیں بھٹو کے ساتھ. اور میں ہمیشہ اس چینل پہ یہی لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں جو PTI کے ہارڈ کور سپورٹرز ہیں, جن کو ہر چیز اس لینس میں نظر آتی ہے کہ کیا وہ عمران خان کے فیور میں ہے یا وہ عمران خان کے اگینسٹ ہے, اور وہ ہر پولیٹیکل ریالٹی کو اس زمرے سے دیکھتے ہیں. اس ذہن سے, اس بائنری سے ہمیں تھوڑے باہر آنے کی ضرورت ہے. ملٹری کورٹس کو جب عمران خان سپورٹ کر رہے تھے وہ تب بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. ISI کو ان چیکڈ پاور جب عمران خان دے رہے تھے وہ تب بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. پیمرا کو جب اسٹرینتھن کیا جا رہا تھا, لاز لے کر آئے جا رہے تھے, وہ جب پہلے PMLN کی گورنمنٹ نے کیا وہ بھی غلط تھا, اس کو جب اسٹرینتھن PTI کی گورنمنٹ نے کیا وہ بھی غلط تھا. سو وی شوڈ لک ایٹ دا پرنسپلز آف دا میٹر. ہوپ فلی آج
جو لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ بہت بڑی ایک وکٹری ہو گئی ہے کہ نواز شریف اریسٹ ہو گئے ہیں, ایک سویلین گورنمنٹ گر گئی ہے, یا یوسف رضا گیلانی کو کنٹمپٹ پہ ہٹا دیا گیا تو بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے. They need to take a step back today and question their role in where we are today. ہم پیدا نہیں ہوئے 2023 میں, ایک 2011 کے دھرنے سے 10-12 سال کی جرنی ہے. اگین میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کو نہیں ڈیفینڈ کروں گا, اس وقت وہ جو کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی شاید اتنی زیادہ نہیں لیٹ گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جتنی آج پی ڈی ایم گورنمنٹ لیٹ گئی ہے. پی ٹی آئی کو میں زیادہ بلیم صرف اس لیے دیتا ہوں کیونکہ یہ ہائبرڈ رجیم انوینٹ انہوں نے کی, کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک ہوپ آئی تھی. کل رات عمران خان کا بیان ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بیٹھ کر ساتھ ایک حل نکالنا چاہیے. سر یہ تو 2006 میں باقی پولیٹیکل لیڈرشپ میں عقل آ گئی تھی نا, آپ کو اب یہ سمجھ میں آیا ہے. تو 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, بڑی پارٹیز بیٹھی ہیں اور انہوں نے بولا یار اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے پونز نہیں بنیں گے, تب عمران خان بنے. اور اب تو وہ, اگر ابھی بھی کوئی یہ ڈاؤٹ کرتا ہے کہ پچھلے 10 سال سے فرنٹ مین تھے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے, دین آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے ٹو یو. اف یور رسپانسز کہ اس وقت تو پی ڈی ایم ہے نا ان کی فرنٹ مین, جی بالکل ہے, سلیکٹڈ کرتی, میں آپ پہ سلیکٹڈ ہوئی. یہ جو ایک ایلیٹ پاور کوریڈورز کی پالیٹکس ہے پاکستان میں, یہ عوام کا کبھی فائدہ نہیں دے گی, یہ کرسی کی تلاش میں ہے. جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کلیئر ایز ڈے, دیر اونلی کنٹینشن از نہیں ہمارے والا لڑکا ڈفرینٹ ہے, نہیں آپ کا والا بھی اسی طرح کا ہے. ان کی طرز سیاست دیکھیں, ان کی پالیسیز دیکھیں, ان کے ٹائم پہ جو لاز بنے ہیں, جن طبقوں کو سپورٹ ملا ہے, ایلیٹس کو سپورٹ ملا ہے, اس کو دیکھیں. خیر ہم دس از ناٹ پوسٹ مارٹم آف عمران خانز ٹینیور اور پی ٹی آئیز ٹینیور, دس از اے پوسٹ مارٹم آف دی اسٹیبلشمنٹ اسٹرینگلڈ ہولڈ آن آر کنٹری. ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت نے پاکستان کو کیا دیا, آپ نے ہونے کیا دیا ہے. جب جمہوریت 2 قدم آگے بڑھاتی ہے آپ اس کو 10 قدم پیچھے بھیج دیتے ہیں. 9 مئی پہ ابھی رضا رومی نے ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آ کے کہا کہ 9 مئی ہیز ڈسٹرائڈ ڈیموکریسی. لوگوں نے ان کو ٹویٹر پہ بہت گالیاں دیں کہ بھائی آپ تو وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. نہیں, آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا ذہن ایک آدمی پہ آ کے اٹک چکا ہے. عمران خان کی جو وہ ایموشنل اپیل ہے کہ ابھی بھی انہوں نے ویڈیو بنائی کہ یہ غلامی توڑ دو, اٹ اپیلس ٹو یو. آپ کے دل کے جو ہارٹ اسٹرنگز ہیں نا وہ پل ہوتے ہیں کہ ہاں پاکستان بنا تھا, ایک خواب تھا آزادی کے لیے, اب اس کو زنجیریں توڑنی ہیں, حقیقی آزادی لے کے آنی ہے. سم ہاؤ دیٹ میکس یو ایموشنل, تو آپ کا جو ریشنل مائنڈ ہے نا وہ باہر چلا جاتا ہے. واٹ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان از کہ 2008 میں جب 10 سال مشرف نے تباہ کر دیا تھا پاکستان کو, پاکستان واز آن دا برنک آف اے سول وار. یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے جن کی CNG گاڑیاں مل رہی تھیں ان کو فائنینسنگ پہ اور وہ پارٹی کر رہے تھے, وہ بڑے خوش تھے. جا کے بلوچستان میں اور جا کے KP میں لوگوں سے پوچھا مشرف کا دور ان کے لیے کیسے تھا. انہوں نے جی توڑ پھاڑ کے چیر پھاڑ کے پاکستان سویلینس کے حوالے کر دیا کہ تسی بچا لو سانو. کچھ کر کے اللہ کر کے ایک وار آن ٹیرر کر کے ٹیررزم کو کم کر کے 10 سال اور واٹ ایور 9 ایئرز آف ڈیموکریسی نے چیزیں بہتر کی. ہم جب کہتے ہیں جی جمہوریت پاکستان میں اصلی آئی کہاں سے, یہ بہت ڈس انجینوس آرگیومنٹ ہے. یو نیڈ ٹو لک ایٹ دا پرسنٹیجز. آج اگر لیٹس سے 5% جمہوریت ہے تو ووڈنٹ یو سے کہ 2015 میں اس سے بہتر تھا. چلیں 100% نہیں تھا, 40% تھا. تھنگز لائک دی 18 امینڈمنٹ ور پاس. CPEC آیا کہ چلو امریکہ کے جو ہم ایک امپیریلزم کی سلیو کالونی بنے ہوئے ہیں وہ کم از کم ڈیوائڈ ہو جائے, کہ ہمیں ایک اور بھی پاور سینٹر ہو, ہمیں ہر چیز امریکہ کی ڈالرز پہ پورا ملک چلانے کی ضرورت نہیں ہے. A lot of good legislation was passed, a lot of progress was made, not enough. I would honestly like a lot more. ظاہری بات ہے لوکل گورنمنٹس کو جتنا اسٹرینتھن ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا, اس کو آپ تنقید کریں, بٹ یہ ایک معاملہ ہوتا ہے ارتقاء کا, یہ ایک معاملہ ہوتا ہے ایولیوشن کا. چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہیں. اگر آپ کو پولیٹیشین نظر آ رہے ہیں وہ جن کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے علی جان, جبران ناصر, ایسے لوگ اگر سیاست میں آ رہے ہیں تو ایک رستہ تھا نا. محسن داور علی وزیر اگر پارلیمنٹ میں آئے تو ایک رستہ تھا نا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, لوگ ووٹ لے کر آ سکتے ہیں, بھلے پرفیکٹ نہیں ہے. وہ جب سلسلہ پورا آپ نے ریپ اپ کیا, اور آئی نو آئی ایم ناٹ لائکڈ بائی اے لاٹ آف پیپل ان پاکستان بیکاز میں یہ بول کے کہ نواز شریف زرداری چور ہیں سو نہیں جاتا. یہ سب سے پاپولسٹ سب سے آسان کام ہے کہ آپ ان دونوں کو چور بولیں اور گھر جائیں اور سو جائیں, اور اس پہ بہت لائکس آتے ہیں, بہت شیئرز آتے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ
آپ لوگ بھی گلٹی ہیں. یہ جو ایک ایلیٹ طبقہ ہے پاکستان کا جس کو لگتا ہے ہم پاکستان ہیں, ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں, ہم انہیریٹرز ہیں, ہم بتائیں گے آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز کیا ہیں پاکستان کی. اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں, کے پی کے جو لوگ ہیں, سندھ کے جو لوگ ہیں, ساؤتھ پنجاب کے جو لوگ ہیں, یہ تو ہماری کالونیز ہیں نا, ان پہ تو ہم امپوز کریں گے. وہ پہلے امپوزیشن ایک پاکستانی آئیڈینٹی کے تحت آئی, ان کے رائٹس ٹپ اوے ہونے کے تحت آئی. اور اب بھی جو سوشل میڈیا پر ایک سپورٹ بیس ہے یا ایک آئیڈیولوجیکل فرنٹیئر کا سپورٹ بیس ہے جو ہسٹوریکلی اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے, جو ہسٹوریکلی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیفائن کیا ہے, جو ہسٹوریکلی اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا ہے لوگوں کو اینٹی پاکستان لیبل کرنے کے لیے, وہ سارا انہیریٹنس پی ٹی آئی نے لے لیا تھا. کیونکہ جو بلڈنگ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی تھی اس پہ انہوں نے بڑے بڑے عمران خان کے پوسٹر لگا دیے تھے اور بولا تھا بھائی یہ تو عمران خان ہے اور یہ تو جمہوریت ہے. آپ کو الو بنایا جا رہا تھا. 2017 میں ایک سویلین گورنمنٹ کو گرانے کے لیے آپ کو الو بنایا گیا, آپ کو جاہل بنایا گیا, آپ کو بولا گیا کہ پی ایم ایل این بلیسفیمس ہے. جی شاید آپ کو یہ جو سن رہے ہیں امریکہ یو ایس میں بیٹھے آپ لوگوں کو فرق نہ پڑے, لیکن پاکستان میں لوکل پالیٹکس میں ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. احسن اقبال کو گولی لگی, ٹی ایل پی انوینٹ کی گئی, اس کے بعد آر ٹی ایس ڈاؤن ہوا, اس طرح پی ٹی آئی آئی ہے گورنمنٹ میں. یہ فالس نوشنز ہیں کہ جی بس عمران خان پاپولر تھا, نہیں اتنا پاپولر تھا تو سارے لوگ جو پی 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 اور پی ایم ایل این کی ٹکٹس پہ جیتے تھے الیکٹیبلز, وہ پی ٹی آئی میں کیوں گھسائے گئے؟ اسی وجہ سے گھسائے گئے نا کہ جی ہمارا لاڈلا ساڈا بندہ آ جائے پاور میں. تو آپ اتنی ڈیلز اتنے کمپرومائز کر کے پاور میں آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہ کر آتے ہیں, پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ فالنگ آؤٹ ہو جاتی ہے, تو وہ جو سارے آپ نے کرامات کیے تھے وہ چٹے پٹے آپ کے سامنے کھول کے وہ لوگ رکھ دیتے ہیں. اس میں دا ایشو از جو ٹریوسٹی ہے کہ سلیکٹو جسٹس میں صرف جو آدمی خاکی نہیں پہنتا وہ جیل کیوں جاتا ہے. یہ سوال آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اگر 3 لوگوں نے یا 4 لوگوں نے مل کر یہ اسکیم بنائی تھی کہ جی سویلین گورنمنٹس کا ہم ریپ اپ کریں گے, ان سب کو جیل میں ڈالیں گے اور اب اگلے 10 سال ہم پارٹی کریں گے, تو جو باقی لوگ تھے اس پلاننگ میں ان کا تو اب پی ڈی ایم بھی نام نہیں لیتی. ایک صاحب کا نام لیتی ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے, دوسرے صاحب جو ان کے چلے ساتھ اگر نہیں ہیں بٹ ان کو ایک اشارہ ہے کہ اس طرف نہ دیکھیو, اس کا تو وہ لوگ نام بھی نہیں لیتے. اینڈ آن دا فلپ سائڈ عمران خان criticizes باجوہ ڈز ناٹ criticize فیض, پی ڈی ایم criticizes فیض ڈز ناٹ criticize باجوہ. تو اگر ہم کہتے ہیں یہ آرکیٹیکٹس تھے پاکستان میں ڈیموکریسی کی جنازے کی, جس کے چلیں اگر 2 کندھے اسٹیبلشمنٹ نے دیے اور اب اس کو دفن کر کے پی ڈی ایم اس پہ مٹی ڈال رہی ہے, تو 2 کندھے خوشی خوشی خان صاحب نے بھی دیے نا اپنے پرائم منسٹر بننے کے خواب پورے کرنے کے لیے. تو what goes around comes around. It's unfortunate, but for people, for the masses, آپ جب اپنے آپ کو ساڈا کتا تواڈا کتا ٹامی سمجھو گے تب تک پاکستان میں کوئی ترقی نہیں آئے گی, کوئی ایولیوشن نہیں آئے گی. یو نیڈ ٹو اسٹاپ تھنکنگ کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ الگ ہے. یو نیڈ ٹو گو بیک, ریڈ سم ہسٹری, سی کے سویلین پولیٹیشنز کے ساتھ تاریخ میں کیا ہوا ہے, سی کہ آپ کو کیا بتایا گیا ہے. جب زرداری 11 سال جیل جاتے ہیں ہم اس کو کویشچن نہیں کرتے, ہم اس کو ٹریوسٹی آف جسٹس نہیں بولتے. اگر آپ واقعی کیسز پڑھیں تو وہ جب 11 سال بعد آئے تو انہوں نے بولا نہیں کوئی کیس نہیں تھا, کچھ پروو نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ہمارا ایک پرسیپشن ہے نا کہ جی زرداری نواز شریف تو کرپٹ ہیں تو وہ 11 سال جیل بھی چل جائیں, ان کے بچے بھی جیل چل جائیں, ان کو سڑکوں پہ اگر لٹکا بھی دیا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے. لیکن خان صاحب تو ہمارے فیوریٹ ہیں, وہ تو ہمارے لاڈلے ہیں, ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نو, آپ کو ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ سویلین پولیٹیشنز ایسے ہیں, آپ کو ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ سویلین پولیٹیشنز چور ہیں. ناٹ ٹو سے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ چوری کرپشن نہیں کی ہوگی, لیکن یہی تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں جب آپ کہتے ہیں بھائی اچھا یہ کرپشن کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. کرپشن از ناٹ پاکستان نمبر 1 پرابلم. ادھر ادھر جو کھانچے لگ رہے ہوتے ہیں وہ مسئلے نہیں ہیں پاکستان کے. انسٹیبلٹی پاکستان کا مسئلہ ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ پاکستان کا مسئلہ ہے, اور یہ سب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. یہ ایک پاکستان کا فنڈامنٹل مسئلہ ہے. یہ آج کی ٹاپ نیوز ہونی چاہیے. لیکن آپ نے پچھلے 5 سال میں جو پولرائزیشن کی ہے, آپ نے پچھلے 5 سال میں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور میڈیا پہ قدغنے لگا کر ان کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے, اور جو لوگ یہ چیزیں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے تھے, میر شکیل الرحمان جب جیل میں تھے پی ڈی آئی سپورٹرز بھنگڑے ڈال رہے تھے, پی ایم ایل این کے لیڈرز کو جب کورٹ سے ملٹری اریسٹ کر رہی تھی بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے, فیک کیسز بنا کر. جب ہیروئن کیس تھا رانا ثناء اللہ پہ, اس پہ ڈیتھ ہے اس کی پنشمنٹ,
پھانسی بھی لگ جاتی نا تو آپ لوگوں نے بھنگڑے ڈالنے تھے. یہ جو ایک ایلیٹ طبقہ ہے نا پاکستان کا, جو سارے فائدے لیتا ہے, ساری سبسڈیز لیتا ہے, اور پھر ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے. ابھی ایک جرنلسٹ ہیں, بہت انہوں نے ٹویٹر پہ سب کو گالیاں دیں, سب کو اسکول کیا کہ نہیں تم لوگ سب غلط ہو, میں بتاؤں گی کہ کیا چیز سچ تھا. ان کی ڈول سٹیزن شپ تھی, وہ چلی گئی آرام سے, اب پارٹی کر رہی ہیں, اپنی زندگی گزار رہی ہیں. دس از پاکستان's problem. And what is happening is unfortunate. It does not mean that the case did not have merits. It did. But the issue again that persists is کہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کے سارے فائنینشیل انٹرسٹ جو ہیں وہ انٹرینچ اتنے زیادہ ہیں پاکستان میں کہ جو آپ کی فائنینشیل ایلیٹ ہے وہ بھی ان بیڈ وتھ دیم ہے. میڈیا جو ہے اس کی تو آپ نے ٹانگیں توڑ دی ہیں, تو ان کی اب اوقات نہیں ہے کھڑے ہونے کی. تو اگین لوگ کبھی اکثر یہ بولتے ہیں کہ یار ہر چیز خان کی غلطی تو نہیں ہوتی. زمرے میں دیکھیں نا آپ اس کو, ایک 5 سال کا اگر پیریڈ ہم دیکھیں, واز ڈان اینڈ جنگ اسٹرانگر بفور عمران خان اور آفٹر عمران خان؟ اسٹرانگر بفور عمران خان. لیکن آپ نے کیمپینز کر کے جیو کے خلاف بھی ایک بلاسفیمی کی کیمپین چلائی گئی. ڈان لیکس کے بعد جو ہوا, اس کے بعد جو خان صاحب کے بیان ہیں وہ دیکھ لیں. حامد میر نے جب آئی ایس آئی کے چیف کو نیم کیا تھا, اس کے بعد عمران خان کے جو بیان تھے وہ دیکھ لیں, اور پھر بعد میں جب انہوں نے خود نیم کیا ان کے جو بیان تھے وہ دیکھ لیں. تو جو کچھ ملٹری چاہتی تھی پاکستان میں ہونا, کہ جمہوریت پاکستان میں ریپ اپ ہو جائے, میڈیا جو ہے وہ مزل ہو جائے پاکستان میں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں یہ سب لیبل ہو جائیں, وہ سب خوشی 5-6 سال عمران خان نے کیا ان کے لیے. اب ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یار میں تو استعمال ہو گیا ان کے ہاتھوں, اور مجھے تو انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا, اور میرا جب استعمال ختم ہو گیا مجھے باہر پھینک دیا. ان کو لگ رہا تھا میں الگ ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ان کے نہیں ہیں, آپ خاکی وردی میں نہیں ہیں. اف وی آر ٹو سے کہ اس کے آرکیٹیکٹ جو ہیں, جو آپ کو پیچھے سے عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے, جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انٹرا اسٹیبلشمنٹ کانفلکٹ ہے. جنرل فیض کے تو نہیں اریسٹ ہو رہے ہیں نا, آپ اریسٹ ہو رہے ہیں. تو 2006 میں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھ میں آ گیا تھا, جو عمران خان نے مکہ بولا اور ایک پوری جنریشن کو تباہ کر دیا, جو ہسٹری بکس میں پہلے کیا گیا تھا. اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جب پہلا ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئی, انہوں نے بولا جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے تھے, جو پاکستان بنانے والے تھے, وہ سارے غدار تھے. فاطمہ جناح کے بارے میں جو بولا گیا ایوب خان کے ایرا میں, وہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں, پیمفلیٹس پھینکے گئے. وہ ضیاء الحق نے پھر ہسٹری بکس میں اور ڈال دیا. تو جو ذہن سازی ہمارے اتنے سالوں سے ہوئی تھی اور ایک پوٹینشیل تھا اس کو ان لرن کر کے بہتر پاکستان بنانے کا, 2008 سے جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا, آپ نے وہ 2017 سے فل فورس کے ساتھ ریپ اپ کیا, اور آج ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم وہی باتیں کر رہے ہیں جو باقی سب کو 2006 میں سمجھ میں آ گئی تھی. لیکن کیونکہ ہمیں ان کی شکلیں نہیں پسند, کیونکہ ہمیں ان کا ووٹر ویسٹ لگتا ہے کہ یہ تو سلیو کالونی ہے, یہ تھوڑی ہے نا, ان کو تو انگریزی بھی نہیں آتی, یہ تو سندھ کے گاؤں میں رہتے ہیں, یہ تو بریانی کے لیے ووٹ دیتے ہیں, یہ تو نان کے لیے ووٹ دیتے ہیں, یہ تو جاہل لوگ ہیں, ان کو تو ووٹ کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہماری ٹیکنوکریٹ کلاس ہے نا, جو ہمیشہ کہتی ہے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آنی چاہیے, کیونکہ ان کو نفرت ہے پاکستانیوں سے, کیونکہ انہوں نے وہ کالونائزڈ آئیڈیاز جو ہیں نا وہ انہیریٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم تو برٹشرز ہیں, ہم تو بابو کلاس ہیں, ویئر کلوزر ٹو دا برٹش اینڈ ویئر دا انہیریٹرز آف پاور. کہ جس طرح برٹش کنٹرول کرتے تھے ان سلیوز کو, ان غلاموں کو, اب ہم کریں گے, اب ہم ایک پاکستان بنائیں گے دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پیپل ہو لیو ہیئر. آپ نے وہی آئیڈیاز بنگلہ دیش پہ امپوز کرنے کی کوشش کی, ادھر ایک ریولوشن ہوا, وہ الگ ہو گیا آپ سے, اور وہ سالوں سال ادھر بھی انفورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, فورس کیا جا رہا ہے. اور جب اس کو ریزسٹنس ملتی ہے, آپ اس ریزسٹنس کو پاکستان کا دشمن لیبل کر دیتے ہیں. ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے وہ پی ٹی ایم کے خلاف ہے, سندھ میں موومنٹس کے خلاف ہے, بلوچستان میں موومنٹس کے خلاف ہے, اور وائلنٹ موومنٹس کو کوئی نہیں ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہاں پر جو آ کے بام پھاڑتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں, وہ بی ایل اے کا حصہ ہوں, وہ کسی اور نیشنلسٹ آرگنائزیشن کا حصہ ہوں, وہ ٹیررسٹ ہیں, ان کو کوئی نہیں ڈیفینڈ کر رہا. لیکن اگر پیپل لائک سردار اختر مینگل, پیپل لائک محسن داور, پیپل لائک علی وزیر جو کہتے ہیں آپ کا کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹری سسٹم, اس میں بیٹھ کر حصہ بن کر ہم چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی آپ غدار لیبل کرتے ہیں. اس آئیڈیا سے باہر آئیں, ان لرن کریں, اینڈ ہوپ فلی ٹوڈے رادر دین جسٹ بینگ لائک میرا لیڈر عمران خان اس کے ساتھ برا ہو گیا, آپ تھوڑی تاریخ پڑھیں, آج تھوڑی کتابیں پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کیا ہوا ہے, کتنا ہوا ہے, کن کن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ چیزیں تھوڑی ان لرن کریں. نن آف دس از ٹو جسٹیفائی کہ جی اوروں کے ساتھ ہوا, نہیں,
کون جسٹیفائی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں جسٹیفائی کر رہا. یہ تو چلیں ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, ان لوگ اتنے فیمس تھے کہ آپ لوگوں کو نام پتہ ہے نا, پر پی ٹی ایم کے لیڈرز کو جو سرے عام گولیاں مار دی جاتی ہیں وہ تو آپ کو نام بھی نہیں پتہ ہوں گے. اے این پی کے لوگوں کے آپ کو نام بھی نہیں پتہ ہوں گے, یا بلوچ موومنٹس یا سندھ موومنٹس, ان لوگوں کے تو آپ کو نام بھی نہیں پتہ ہوں گے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں پاکستان میں پولیٹیکل کلاس اچھی نہیں ہے, جو پولیٹیشنز گراس روٹ سے آنا چاہتے ہیں ان کو تو آپ آنے سے پہلے ہی گولی مار دیتے ہیں نا, تو پھر پولیٹیکل کلاس بنے گی کیسے؟ پھر یہی ہوں گے نا جو آپ کے سلیکٹڈ اور گودی میں بیٹھنے کے لیے تیار لوگ ہوتے ہیں. ایز فار ایز عمران خان از کنسرنڈ, آئی تھنک ہی شوڈ ہیو بین اریسٹڈ ان 2014 جب آپ نے ایک موب لیڈ کیا. ہم اکثر کہتے ہیں 9th May واز پاکستان جنوری 6. نو, پاکستان جنوری 6 ہیپن ان 2014. تو ان کو تب اریسٹ کرنا چاہیے تھا. آج ہوئے ہیں اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ فالنگ آؤٹ ہے. اگر آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تو آج بھی نہیں ہوتے. اٹس انفارچونیٹ دیٹ اٹ کیپس ہیپننگ. اٹس انفارچونیٹ دیٹ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ لیسنز لرن ہی نہیں کرتے. 9th May کو اگین عمران خان میڈ اٹ اباؤٹ ہمسیلف. میری انا تمہارے لیڈر کو انہوں نے کیسے اریسٹ کیا؟ جس طرح شوکت ترین کی وہ فون کال لیک ہوئی تھی, دیٹ از پی ٹی آئیز نیریٹو کہ تمہارے لیڈر کے ساتھ یہ وہ کیسے کر سکتے ہیں. اب پاکستان کو تباہ کر دو, اب پاکستان کو برباد کر دو. اس وقت جو آئی ایم ایف روکنے کی سازش کی گئی تھی, اینڈ دین ابھی جب آئی ایم ایف سب پولیٹیکل لیڈر سے ملا کہ جی کنٹینیویشن ہوگی, اس کو اس طرح پریزنٹ کیا گیا کہ عمران خان نے بولا کہ آئی ایم ایف ڈیل ہونے دو, جبکہ عمران خان کے پاس نہ کوئی پاور تھی نہ کچھ تھا, نہ وہ روک سکتے تھے. ایک کرسری میٹنگ ہوئی تھی, بٹ اگین پروپیگنڈا ونز, رائٹ. جس طرح پورا سائفر والا پروپیگنڈا ہوا, آج اسی بائیڈن گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو سے بھیکے مانگ رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی ایک بیان دے دیں. تو اگر وہی لوگ تھے جو آپ کہتے ہیں عمران خان کو ہٹایا ہے, تو ان لوگوں سے آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ انٹرفیئر کریں, آپ ہماری ہیلپ کریں؟ وی گوئنگ اراؤنڈ ان سرکلس. واٹ از ہیپنڈ از انفارچونیٹ, بٹ اسٹاپ تھنکنگ کہ عمران خان از ڈفرینٹ. اسٹارٹ لکنگ ایٹ پاکستانز ہسٹری ایز اے کلیکٹیو اینڈ ریئلائز کہ جی فنڈامنٹل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو کورٹس ہیں وہ آزاد نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو وہ کنٹرول کرتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت ہو, ریولوشن آ جائے تو کیا ہی بات ہے, بٹ وہ آئے گا نہیں. ایوولوشن ہمیں دیکھنا چاہیے, اور میرے نظر میں 2008 سے 2017 ایک ایوولوشن تھا. آپ بھی اگر اب اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں گے تو وہ پیریڈ آج سے تو لاکھ گنا بہتر تھا. اب تو پی ڈی ایم نے اس طرح کے لاز دے دیے ہیں کہ بھائی ریٹ پڑ جائے اٹھا لو, وہ لیگل ہے. مطلب کیوں ہم پریٹینڈ کرنے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہے؟ ڈائریکٹ ہی آپ ایک دفعہ لا پاس کر دینا, ایوری تھنگ دیٹ دی آئی ایس آئی ڈز از لیگل, اور گھر جائیں اور سو جائیں. تو دس کوازائی ملٹری رول دیٹ وی آر لیونگ انڈر, اس میں اس بلڈنگ کے بننے میں خان صاحب کا بہت زیادہ رول ہے. اور اس چیز کے اوپر اس کے جو سارے آرکیٹیکٹس تھے اس پر ان کو سزا ملنی چاہیے, اور باقی سب کو بھی سزا ملنی چاہیے, بھلے وہ بوٹس میں ہوں یا نہ ہوں. ایز فار ایز دا توشہ خانہ کیس از کنسرن, لا توڑا گیا ہے, فیکٹس نظر آتے ہیں. اٹس انفارچونیٹ, اینڈ پیپل ہو سیلیبریٹڈ نواز شریف گیٹنگ ڈسکوالیفائڈ, پلیز 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 ری ایویلیویٹ کہ پاکستان کیا ہے, پاکستانی کیا ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا بننا چاہتے ہیں. اپنے ڈیلوژنس اور اپنے ایلوژن سے باہر آئیں, گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں, سمجھیں, اور پالیٹکس کو پرنسپلز کے میٹر پر سپورٹ کریں رادر دین مسایاز ڈھونڈیں جو آئیں گے اور سب بہتر کر دیں گے. گڈ اور بیڈ کے لینس سے باہر آئیں, اینڈ لیٹس سی واٹ ہیپنز آفٹر دس. لگ تو نہیں رہا کہ پی ڈی ایم کا کوئی موڈ ہے الیکشنز کرانے کا, جو سینسس کا ابھی میٹنگ بھی چل رہی ہے, اینڈ یہ زیادتی ہوگی. تو اگر پرنسپلی ہم کہتے ہیں الیکشنز نہیں ہو رہے, ڈیلے کر رہے ہیں, ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگ آن پرنسپل اس پہ پروٹیسٹ کریں, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا. اینڈ ایز لانگ ایز وی اسٹک ٹو دوز rather than personalities, more often than not history will prove us correct.